لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بعثه رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأخيه وأمينه وبشيره غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر. صلوات بھیجے محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات بھیجے محمد. سوگواران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ صف میں کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے جم کر جہاد کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس پہ سیسا پگھلا کر اڈیل دیا گیا. تو سامعین گرامی قدر، آپ نے یکم محرم سے اب تک اس آیت کے ذیل میں جہاد معصومین کو سماعت فرمایا کہ معصوم کس کس انداز سے جہاد کرتے ہیں. معصوم اپنے علم سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنی بصیرت سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنے آئین سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنے کردار سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنے کریکٹر سے جہاد کرتا ہے. اور معصوم اگر تلوار اٹھاتا بھی ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھاتا ہے، ہلاکت کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، چونکہ آج 9 محرم ہے اور وقت ہم لوگ کے پاس کم ہے اور غم حسین زیادہ ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے غم حسین برپا کرے. اس لیے عزیزوں، یہ مصائب کے جملے نہیں ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے ضمیر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ حسین نے کربلا میں کون سا پیغام دیا. ہیومینٹی کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا. خالی یہ کہہ دینا کہ شیعوں کے لیے کہ حسین کے رہبر شیعوں کے رہبر حسین ہے تو یہ کہنا غلط ہے. شیعوں کے رہبر حسین نہیں ہے، حسین تو تمام عالم کے لیے ہے. خالی شیعوں کے لیے امام حسین رہبر نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. مہاتما گاندھی کے لیے بھی آئیڈل امام حسین، رابندر ناتھ ٹیگور کے لیے بھی آئیڈیل. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے سے بڑے فلاسفر اسکالر گزرے ہیں عزیزان محترم، جب انہوں نے کربلا اور امام حسین کو دیکھا ہے اور امام حسین کے صبر کو دیکھا ہے تو لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ حق کو بیان کرنے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے، ظلم کو کچلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ظلم کو کچلنے کے لیے تلوار اٹھائی جائے. تلوار کے آگے اتنی گردنیں رکھ دو کہ تلوار کند ہو جائے، ظلم پست ہو جائے.
تلوار کے آگے اتنی گردنیں رکھ دو عزیزہ. اور آپ ایک چیز دیکھیں عزیزان محترم, امام حسین نے جو سب سے بڑا پیغام دیا کربلا میں, وہ پیغام کیا تھا؟ امام حسین نے یہ کہا یزید سے سن 61 ہجری میں کہ یزید تجھے یہ گمان ہے کہ تیرے پاس تخت ہے, تیرے پاس تاج ہے, پاور ہے, اقتدار ہے, تیرے پاس آرمی ہے, تیرے پاس حکومت ہے, لیکن حسین ابن علی تجھ سے کہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا, میرے خیموں کو بھی جلائے گا, لیکن یاد رکھنا کہ میرا سر تمام سروں پر مسلط ہوگا, تمام سروں سے اونچا میرا سر ہوگا. اور یہ حسین نے ثابت کر دیا. ظالم نے حسین کا سر تو کاٹا اور سر کو نوزے نیزہ پر بلند کر دیا, تو امام حسین نے یہی صدا دی کہ دیکھ ظالم, آج بھی میرا سر تمام سروں سے بلند ہے. حسین عزیزان گرامی دلوں پر راج کرتے ہیں, حسین دلوں پر راج کرتے ہیں. آج دیکھیں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین, ہر قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین. تو حسین نے دلوں پر راج کیا عزیزان محترم. کون ایسا لیڈر ہوگا, کون ایسا رہبر ہوگا عزیزان محترم جو اپنے دشمن کو پانی پلا دے؟ آپ دیکھیں یہ پیغام ہے امام حسین کا کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا دشمن بھی آئے تو اس دشمن کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. اس سے سبق حاصل کرے عزیزان محترم. یہ مجلسیں, یہ پیغام, یہ ذاکری, یہ دوحہ, یہ ان 10 دنوں میں عزیزان گرامی ہمیں پیغام دیتے ہیں. ہمیں ہمارے ضمیر کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا وجود کیا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں اسلام جو آیا عزیزان محترم, 2 شخصیتوں کا بہت بڑا کرم ہے اسلام پر. ایک بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک جناب ابو طالب علیہ السلام. بہت بڑا احسان ہے, کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. عزیزوں آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب جن کو مسلمانوں نے کافر کہہ دیا کہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, آپ مجھے بتائیں اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے. کیا مکے میں اگر اللہ کو توحید کا پیغام پہنچانا تھا تو مکے میں تو عزیزان گرامی کعبے سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں تھی. کعبے سے بہتر کوئی جگہ تھی بتائیے؟ اللہ کا گھر ہے. عزیزان گرامی جس کی قیمت اگر میں بتا دوں, کعبے کو جو تعمیر کیا تھا باپ اور بیٹے نے مل کے, جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے تعمیر کیا تھا نا, اس کی قیمت اللہ نے کیا دی تھی؟ اجرت. معلوم ہے کعبے کو تعمیر کرنے کی اجرت نبوت ملی تھی, نبوت ملی تھی عزیزان محترم. اب آپ سوچیں کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں دعوت نہیں ہوئی, دعوت کہاں ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے گھر میں. آیت اتری ہے عزیزان محترم, آیت اتری ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے حبیب کافروں کو بلاؤ اور دعوت کا اہتمام کرو. کافروں کو بلاؤ, ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا عزیزان محترم. یہ پہلی دعوت اور پہلا اجلاس جو ہوا ہے, اسلام کا جو جلسہ پہلا ہوا ہے, وہ نہ مکہ تھا, نہ مکے کی کوئی گلی تھی, نہ مکے کا کوئی چوراہا تھا. وہ صرف اور صرف اگر کچھ تھا تو وہ ابو طالب کا گھر تھا. عزیزان گرامی جب کافروں کو بلایا ہے, 40 کافروں کو, کھانا ابو طالب نے بنوایا, دیگیں ابو طالب نے چڑھوائی,
دیگیں ابو طالب نے چڑھوائی, کھانا لگا دیا گیا, کافروں نے کھانا کھایا, اور جب کھانا کھا چکے تو ایک مرتبہ ابو طالب کا بھتیجا یعنی پیغمبر اسلام اٹھے اور چاہا کہ اعلان رسالت کریں. بس ایک مرتبہ ابو جہل نے شور مچا دیا, ہمیں ان کی تبلیغ نہیں سننا ہے, ان کا اعلان نہیں سننا ہے. سب اٹھ کر چلے گئے. دوسرے دن بھی دعوت کا اہتمام ہوا, دوسرے دن بھی دعوت کا اہتمام ہوا. کافروں نے کھانا کھایا, اور جب کھانا کھا چکے پیغمبر اسلام اٹھے کہ لاؤ اعلان رسالت کرے, پھر چلے گئے. تیسرے دن عزیزان گرامی پھر دعوت کا اہتمام ہوا, یہ پھر دعوت کا اہتمام ہوا, کافروں کو بلایا, کھانا کھایا. آج جب ابو طالب آج جب ابو جہل نے چاہا کہ لاؤ تمام کافروں کو برگلا دے اور یہ جلسہ نہ ہونے پائے, بس ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے ایک ضعیف انسان تھا جس کی داڑھی کے بال سفید تھے, جس کی کمر خمیدہ تھی, جس کے آنکھوں کے اشارے پر مکے کا مستقبل ٹھہرتا تھا, جس کی آنکھوں کے اشارے پر مکے کا مستقبل ٹھہرتا ہو عزیزان محترم, جس کی کمر میں شمشیر لٹک رہی تھی, جس کے اوپر سبز امامہ تھا. ایک مرتبہ وہ اٹھا, ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے ابو جہل کو زمین پر بٹھالا, اور غصے کے عالم میں ابو جہل کو زمین پر بٹھالا. مگر جب اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا تو مسکرا کر دیکھا, اور کہا کم یا سیدی یا مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا. یہ پہلا جملہ عزیزان محترم رسول خدا کو جو یہ کہا ہے, یا کم سیدی یا مولائی, اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا. تو ایک مرتبہ خدا نے کہا اے میرے حبیب هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج تم نے علی کو 40 کافروں کے درمیان میں مولا کہہ کر خطاب کیا ہے, تم مجھے لا الہ الا اللہ نہ کہنا. اگر میں نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کو تمہارے زبان سے یا من کنتو مولا فہذا علی مولا نہ کہلایا, بآواز بلند سلوات. آپ دیکھیں عزیزان محترم, اور ایک انگریز مورخ ہے, عیسائی کرسچن مورخ, اس کی نیٹ پہ کتاب پڑھی ہے. آپ کو لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کتب خانے میں جانے کی ضرورت ہے. اس کی کتاب ہے, کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں, The Fall and the Decline of the Roman Empire. The Fall and the Decline of the Roman Empire. اس کے جو رائٹر ہیں وہ ایڈورڈ گبن ہیں, ہمارے ماننے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا پانی دے دیے, صلوات دے دیں محمد والے. وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, دعوت ذوالعشیرہ کا, آپ نیٹ پہ سرچ کریے گا, تو وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 دن کافروں کو دعوت دی گئی. اچھا, اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہم لوگ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے شیعوں پر کہ ہم سنت رسول پر عمل نہیں کرتے. ہم لوگ علی علی کرتے ہیں نا, اور جو سنی ہے, اہل سنی ہے, مطلب اہل سنت ہے, اس سنت رسول پر زیادہ عمل کرتے ہیں. یہی تو ہے نا, وہ سنت پر عمل زیادہ کرتے ہیں. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. تو عزیزان گرامی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ یہ بتائیے, جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ, یہ کلمہ آپ نے کس سے سنا؟ آپ نے کس سے سنا؟ یہ کلمہ آپ تک آیا کیسے؟ ظاہر سی بات آپ کہیں گے میرے ماں باپ نے پڑھا تھا, میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے آپ جائیے, میں آپ کو لے جا رہا ہوں عزیزان محترم ایک ایسا سفر کرانے کے لیے جہاں جبریل جیسا فرشتہ پرواز کرتا ہے. عزیزوں, آپ کہیں گے میں نے یہ کلمہ سنا اپنے ماں باپ سے. میں آپ کے ماں باپ سے سوال کروں گا, انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا یا سنا
یہ کس سے سنا؟ وہ کہیں گے میں اپنے ماں باپ سے. ان سے میں پوچھوں گا آپ نے یہ کلمہ کہاں سے پڑھا؟ وہ کہیں گے میں نے اپنے ماں باپ سے. اگر یہ چین میں 1400 برس پہلے لے جاؤں، عزیزان محترم، اگر یہ چین جو یہ چین ہے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. یہ مجلس آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر شہزادی فاطمہ زہرا نے کرم کیا اور مولا کی عنایت رہی تو کچھ آپ لے کر اٹھے یہاں سے. عزیزو، تھوڑا سا آپ جتنی سماعت دے رہے ہیں تھوڑی سی اور سماعت دے دیں. میں نتیجے پر آ رہا ہوں تاکہ آپ کچھ احساس کریں گے کہ کچھ لے کر اٹھے ہیں. یہ کلمہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے والدین سے سنا، آپ کے والدین نے اپنے والدین سے، آپ کے والدین کے والدین کے والدین کے والدین پہ اگر یہ ہم پوری ایک چین ہے، یہ چین لے کر کے جائے تو یہ چین کہاں پہ ختم ہوگی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں آ کے. عزیزان محترم، میں آپ کو وہ عزیزان گرامی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ فخر کریں گے. یہ چین اگر آپ سے کوئی سوال بھی کر لے گا آج کے بعد آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے کہ آپ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں یا سنت علی پر عمل کرتے ہیں. پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شیعوں کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. یہ شیعوں کا کلمہ ہے. اور تمام مسلک کے مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جملہ ذہن میں رہے. تو عزیزان گرامی، ایڈورڈ گیبن لکھتا ہے کہ جو اس کی کتاب تھی دی فال اینڈ دی ڈکلائن آف دی رومن امپائر، پیغمبر اسلام نے جب تیسرے دن آ کر کے خطبہ دیا ہے اور اعلان کیا ہے تو اس نے کہا who will help me, who will follow me, who will successor me. پیغمبر اسلام کہتے ہیں who will follow me, who will help me. کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ کون ہے جو میرا جانشین بنے گا؟ کون ہے جو میری تصدیق کرے گا؟ جملے پر توجہ عزیزان محترم. ایڈورڈ گیبن کرتا ہے کہ who will help me, who will follow me, who will successor me. عزیزانو، پھر اس کے بعد ایڈورڈ گیبن کہتا ہے a 12-year child, a 12-year child, a 12-year child, his name was Ali. A 12-year child, his name was Ali. He jumped and cried. He jumped and cried. وہ 12 برس کا بچہ جس کا نام علی تھا، وہ اپنے مقام سے ایک مرتبہ جذباتی انداز میں اٹھا. اٹھنے کے بعد he came near to the prophet. وہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے قریب آیا اور اس نے کہا او prophet, I am Ali son of Imran. Oh prophet, I am Ali son of Imran. I witness. میں گواہی دیتا ہوں. I witness. You are the last prophet of the God. میں گواہی دیتا ہوں. You are the last prophet of the God. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. دیکھیں گواہی دے رہے ہیں. I am Ali son of Imran. I am Ali son of Imran. I witness. You are the last prophet of the God. I will help you. I will follow you. I will successor you. I will break down the bone of your enemy. ایک 12 برس
برس کا بچہ اٹھا. جب پیغمبر اسلام نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا, کون ہے جو میری نصرت کرے گا, اور کون ہے جو میرا جانشین بنے گا, ایک 12 برس کا بچہ جس کا نام علی تھا, وہ اس مجمع سے اٹھا. اٹھنے کے بعد پیغمبر اسلام کے قریب آ کے کہتا ہے اے نصرت بھی کروں گا اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں بھی توڑ دوں گا. 40 کافروں کے درمیان علی نے گواہی دی. عزیزان محترم, اور دیکھیں آپ, جب علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہے, فوراً پیغمبر اسلام نے کہا اے علی میں کہتا ہوں آج سے کہ اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہے. تو اے مسلمان سنو, نتیجہ دے رہا ہوں, اے مسلمانوں, آپ نے کلمہ سنانا, کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ علی نے کہا نا, علی نے کہا نا, علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے, there is no God but Allah, you are the last prophet of the God. یہ علی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب علی نے کہا نا تو فوراً پیغمبر اسلام نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. تو اے پورے عالم کے مسلمانوں, جو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ علی کی سنت ہے, جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول کی سنت ہے. جو پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے, پوری دنیا, پورے عالم کے مسلمان عزیزان محترم, خدا کی قسم بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, اس منبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس عزاخانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط پڑھوں تو روز محشر پیغمبر اسلام میری شفاعت نہ کرے. میں نے کوئی جملہ غلط نہیں بولا, میں نے کوئی جملہ غلط نہیں بولا. یہ پوری دنیا جو کلمہ پڑھ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ مولا کائنات کی سنت ہے. اور ہم پر الزام لگاتے ہو, ہم پر الزام لگاتے ہو, اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے. باواز بلند صلوات. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. ہر سال اسی طرح ہر عاشور خانے میں آپ حاضری دیتے رہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ اس لیے میں نے کہا چونکہ آج 9 محرم ہے, اور چونکہ علماء نے آج کا دن جو منسوب کیا ہے وہ شہزادہ جناب علی اکبر سے. کون علی اکبر؟ عزیزوں, جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ جناب علی اکبر حسن و جمال میں, چلنے میں, بولنے میں, رفتار و گفتار میں پیغمبر اسلام سے مشابہ تھے. اور آپ اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ آقا حسین نے کبھی آپ کے چہروں کو ظاہر نہیں کیا, ہمیشہ نقاب پہنائے رہتے تھے. عرب کا دستور تھا نقاب پہننا. عزیزوں, جناب علی اکبر کربلا کی یوسف ثانی ہے. عزیزوں, میں نے نہیں دیکھا کتابوں میں, میں نے نہیں سنا علماء سے کہ جناب علی اکبر کی کوئی شہادت مکمل پڑھ گیا. عزیزوں, بہت سی روایتیں ہیں. ام لیلہ کے فرزند کا نام جناب علی اکبر ہے. عزیزوں, پیدا جناب لیلہ نے کیا تھا, پروان جناب زینب نے چڑھایا. ام لیلہ نے اکبر کو پیدا ضرور کیا. پتہ ہے جناب زینب عالیہ کا منصب کیا ہے؟
اگر میں منصب تھوڑا سا جناب زینب عالیہ کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اتنا کیا کافی نہیں ہے کہ جو شہزادی اپنی نسل منقطع کر کے اپنے بھائی کی نسل امامت کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ اپنی نسل منقطع کر دی لیکن اپنے بھائی اب امام حسین کی نسل کو باقی رکھا۔ ایک کو عزیزان گرامی پالا تو نبی بنایا، جناب علی اکبر کیا تھے؟ شبیہ پیغمبر ہی تو تھے۔ ایک کو پالا نبی بنا دیا، ایک کو بچایا تو امام بنا دیا۔ یہ میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ بیعت کا جب سوال اٹھا تو کہہ دیا نہیں۔ بیعت کا جب سوال اٹھا، امام حسین سے جب یزید نے بیعت طلب کی، عرفان بھائی، جب یزید نے امام حسین سے بیعت طلب کی تو امام حسین نے انکار کیا، انکار کر دیا۔ شاعر کہتا ہے بیعت کا جب سوال اٹھا تو کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آب روح دی، واللہ اس نہیں نے رکھی آب روح دی۔ برباد کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، ماری کچھ ایسی ٹھوکرے تاج یزید کو، ماری کچھ ایسی ٹھوکرے تاج یزید کو۔ اگلا مصرع سنیے، خدا کی قسم پوری کربلا سمٹ کر آ جائے گی اگلے مصرع میں۔ یوں چھین لی حیات، یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے۔ خدا کی قسم یہ جملہ بہت ہی معتبر جملہ ہے۔ یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے، بیعت کی پھر طلب نہ ہوئی نو امام سے، بیعت کی پھر طلب نہ ہوئی نو امام سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب زینب عالیہ کی عزیزان گرامی جو اپنے پشت پر امامت کو لے کے نکلی تھی۔ اب سوچئے آپ، یہ وہ زینب عالیہ ہیں، اگر امام بھی مشورہ کرتے تو بغیر جناب زینب سے رائے لے کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب زینب عالیہ کا منصب کیا ہے۔ خدا کی قسم عزیزان محترم، سب سے زیادہ دشمنی والا شہر جو تھا نا وہ شام تھا۔ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا، نبیوں سے بھی یہ شام فتح نہیں ہوا، مگر شہزادی زینب کے خطبوں نے اور امام سجاد کے سجدوں نے شام کو فتح کر دیا۔ یہ جملہ دے رہا ہوں عزیزان محترم، تاریخ ہے آپ کی۔ جناب زینب کے خطبوں نے اور امام سجاد کے سجدوں نے شام کو فتح کر لیا۔ عزیزوں آپ دیکھیں، یہی جناب علی اکبر ہیں۔ دو چار جملے میں رخصتی کے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مجھ میں تاب نہیں عزیزان محترم۔ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ تاخیر جو ہوئی ہے اجازت لینے میں اور رخصتی میں، کربلا کا واحد شہید علی اکبر تھے۔ اکیلا شہید کربلا کا شہزادہ علی اکبر۔ عزیزوں یہ وہ واحد شہید ہے کہ جب آپ خیمے سے نکلتے تھے رخصت کے لیے، بیویاں دامن پکڑ کے اندر کر لیتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ دشمنوں کا مورخ ہے، یزیدی فوج کا مورخ ہے، جس نے کربلا کے منظر کو دیکھا اور لکھا۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا جس وقت علی اکبر گھر سے نکلتے تھے بیبیاں اندر کر لیتی تھی، اور جب علی اکبر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حق ادا کرو عزادارو. آپ کے بھی جوان بیٹے ہیں، اللہ ان کو پروان چڑھائے، ان کے چہروں کو سجائے. عزیزوں، جناب علی اکبر کی حقیقی بہن نہیں تھی جناب صغرا، حقیقی بہن نہیں تھی، بلڈ ریلیشن نہیں تھا. عزیزوں، امام حسین کے 4 حرم تھے، 4 حرم. جناب صغرا کی ماں ام الولد تھی، وہ بچپن میں گزر گئی تھی. عزیزوں، جناب سکینہ کی جو ماں تھی جناب رباح، ان کے 2 اولاد تھی، ایک علی اصغر ایک سکینہ. سنو جملہ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا 3را حرم تھی کون؟ شہر بانو، جن کے فرزند کا نام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام. عزیزوں، جناب صغرا کی جو ماں تھی ام ولد، جب یہ گزر گئی ہے بچپن میں، تو عزیزان گرامی ان کو پالا کس نے؟ جناب صغرا کو پالا کس نے؟ جناب رباب نے پالا ہے، اور ام لیلہ نے پالا ہے. ام لیلہ نے جب جناب صغرا چھوٹی تھی، اور جب مدینے سے قافلہ چلا ہے نا، جب جناب صغرا کی عمر 6 برس کی تھی، علماء فرماتے ہیں اکبر کے آنے کے انتظار میں صغرا کے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اکبر کے آنے کے انتظار میں صغرا، جب اکبر نکل رہے تھے مدینے سے، تو صغرا کہتی بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، تم جانا چاہتے ہو نا، جاؤ، بہن روکے گی نہیں. صغرا ایک مٹی لے آئی، مٹی لا کر کے جناب صغرا کہتی ہے بھیا اپنے پیر اس مٹی پہ رکھو. سنو عزادارو، اکبر نے اپنے دونوں پیر مٹی پہ رکھے. عزادارو، اکبر کے پیر کے نشان مٹی پر ظاہر ہو گئے. صغرا ہر وقت اپنا سر اسی نشان پر رکھ کے کہتی تھی اے بھیا علی اکبر، ارے ہمیں لے کب آؤ گے؟ اے بھیا ہمارے بغیر شادی نہ رچانا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھیا ہمارے بغیر شادی نہ رچانا. عزادارو، یہی وجہ تھی. عزادارو، ایک جملہ سنو، ایک جملہ سن لو. عزادارو، یہی وجہ تھی جب جناب علی اکبر کا وقت آخر تھا اور امام حسین نے برچھی نہیں نکالی تھی. برچھی نکالنے سے پہلے امام حسین نے اکبر سے کہا اکبر بیٹا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے؟ اکبر کہتے ہیں بابا اگر ممکن ہو ایک مرتبہ اعجاز امامت سے میری بہن صغرا کی زیارت کرا دو. خدا کی قسم سننا عزادارو، اگر ممکن ہو سکے ایک مرتبہ میری بہن صغرا کی زیارت کرا دو. عزادارو، امام حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا. بیٹا اکبر ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اکبر نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا. بیٹا کچھ دکھائی دیا؟ کربلا کی زمین پست ہوئی، مدینے کی زمین عبور ہوئی. کہا بیٹا کچھ دکھائی دیا؟ ہاں بابا مسجد نبوی دکھائی دے رہی ہے. بیٹا اور کچھ دکھائی دیا؟ بنی ہاشم کا محلہ دکھائی دے رہا ہے. کہا اور کچھ دکھائی دیا؟ ہاں دادی فاطمہ زہرا کی دہلیز دکھائی دے رہی ہے. جملہ سن لینا، مر جاؤ گے یہ جملہ سن کے. کہا بیٹا اور کچھ دکھائی دیا؟ اب اکبر کہتے کیا؟ سن لو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. اکبر کہہ رہے ہیں. کہا کچھ دکھائی دیا؟ ہاں بابا کوئی ضعیفہ ہے جو فاطمہ زہرا میری دادی کی دہلیز پر بیٹھ کے کہہ رہی ہے ہائے اکبر، اے میرے اکبر. حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ تمہاری بہن صغرا ہے. اے بابا میری بہن صغرا
سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. جعلکم اللہ من الباقی. خدا ہمارا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. عزادارو شہادت پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو 4 جملے شہادت کے پڑھ دیتا ہوں. عزادارو میں پوری شہادت نہیں پڑھتا، میرے میں طاقت نہیں ہے شہادت پڑھنے کے لیے. عزیزان گرامی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اکبر کی شہادت، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. عزادارو عزیزو جب جناب علی اکبر رخصت ہوئے، جناب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہیں. سانس لے لو، مجھے 2-4 جملہ کہنا ہے تاکہ، اور 5ویں امام کا فرمان ہے اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، اور امام زمانہ ایک کتاب ہے ملاقات امام زمانہ، ٹھیک ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو وہ ایک مجلس کرائے اور ذاکر کو یہ تائید کرے، یہ تاکید کرے کہ اکبر کے مصائب پڑھیں. ذاکر کو یہ تاکید کرے کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھیں. اور جہاں کہیں اکبر کے مصائب ہوتے ہیں نا، کون کون آتا ہے اس مجلس میں؟ اکبر زینب عالیہ. دیکھو میرے بھائی کو کیسے رو رہا، اللہ اس کی ہائے پر رحمت نازل کرے. عزادارو رونے میں شرماؤ نہیں، رونے میں شرماؤ نہیں. تمہارے رونے پر پابندی نہیں، خدا کی قسم تمہارے رونے پر ارے رونے کی پابندی تو 4 برس کی سکینہ پر تھی. جب روتی تھی نا تو ظالم تباچے مارتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. عزادارو اکبر گھوڑے پر بیٹھے، اکبر گھوڑے پر بیٹھے میدان کی طرف چلے. اکبر کا گھوڑا کچھ تیز ہوا، حسین پیدل ہے. اکبر جب گھوڑے پر بیٹھے نا تو پیچھے پیچھے حسین بھی چلے. سنو جملہ عزادارو، اکبر نے ذرا سا گھوڑا تیز کیا، حسین نے اپنے قدم تیز کیے. عزادارو اکبر نے اپنے گھوڑے کو اور تیز کیا، حسین اور تیزی سے. اکبر نے گھوڑا اور تیز کیا، حسین گر گئے. ضعیف آپ ہے کیا سن رہے عزادارو؟ ٹھوکر لگی، حسین گرے. عزادارو اکبر کے گھوڑے کے سامنے ایک نقاب پوش بیوی آ کے کہتی ہے اکبر ارے میرا بیٹا حسین ارے تیرے پیچھے پیچھے آ کے گر گیا. اکبر نے گھوڑا موڑا اور موڑنے کے بعد آئے اپنے بابا کے قریب، گھوڑے سے اترے. عزادارو حسین نے اکبر کو دیکھنا شروع کیا. اکبر کو دیکھا، پیشانی کو سما اور چون کر کے عزادارو اکبر کہتے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا، پیچھے آنے کا کیا سبب؟ پتا ہے میر انیس فرماتے ہیں اس واسطے بیٹا غم تمہیں میرا یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیرے اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو اس واسطے غم تیرا مجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیرے اولاد نہیں ہے، کاش تیرے اولاد ہوتی. کیا سن رہا عزادارو؟ جزاک اللہ. عزادارو 2 جملے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں، شہادت پوری نہیں پڑھ سکتا. عزادارو اکبر نے جنگ کی اور جنگ کر کے ایک مرتبہ اکبر واپس آئے. واپس اس لیے آئے کہ ایک مرتبہ ام لیلہ جو تھی شہزادی زینب کے خیمے میں آ کے کہتی ہے اے شہزادی میں چاہتی ہوں ایک بار اپنے اکبر کو اور دیکھ لوں. ماں ہے، پالا زینب نے لیکن پیدا ام لیلہ نے کیا. سوچو عزادارو وہ جو ماں تڑپ گئی. ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا جناب زینب نے. زینب کہتی بھیا ام لیلہ اکبر کو دیکھنا چاہیے. عزادارو
امام فرماتے ہیں ام لیلہ سے، جاؤ اللہ سے دعا کرو، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہو۔ ام لیلہ نے مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پتہ یہ چلا اکبر واپس آ گئے۔ آئے آ کے اکبر کہتے ہیں بابا پیاس بہت تیز لگی ہے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں منظر دیکھا۔ باپ سے اگر بیٹا یہ کہے کہ بابا پیاس لگی ہے، اللہ اکبر۔ عزیزو، امام حسین نے جب کہا نا بیٹا پیاس لگی، پانی تو تھا نہیں، حسین کہتے بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے، شاید تمہیں کچھ آرام مل جائے۔ عزادارو، فکرے ہیں مقتل کے، جس وقت علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں دی، فوراً واپس نکال لی۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ بابا ارے میری زبان سے زیادہ تو آپ کی زبان خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ام لیلہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ام لیلہ در خیمہ پر منظر دیکھ رہی تھی کہ باپ اور بیٹے گفتگو کر رہے ہیں اور میرا بیٹا اپنے بابا سے پانی طلب کر رہا ہے۔ عزادارو، جناب ام لیلہ خیمے میں گئی اور جانے کے بعد ایک مشکیزہ لیا جس میں پانی نہیں تھا۔ عزیزوں، ماں نے خیموں کی تنابوں سے پلٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو۔ خالی مشکیزہ جب دیکھا نا اکبر میرا اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے، اکبر میرا اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے، جملہ سننا دادارو، اکبر میرا اپنے بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ ماں کی طرف گئی، خیموں میں جانے لگی، ایک خیمے میں گئی، دوسرے خیمے میں گئی، تیسرے خیمے میں گئی، ہر مشکیزہ لے کر آئی اور دیکھ رہی تھی کسی مشکیزے میں پانی ہو تو عزیزارو وہ شاعر کہتا ہے کہ کئی بار خیموں کی تنابوں سے پلٹ کر دیکھا، اتنی مجبور تھی، اتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار پلٹ کر دیکھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، اکبر واپس میدان میں گئے، بس شہادت سن لو، مکمل کر دوں مجلس کو۔ اکبر کی آواز آئی، اکبر کی آواز آئی، مولا ہمارا سلام آخر کو، بابا ہمارا سلام آخر کو۔ عزیزو، امام حسین ہر شہید کے لاشے پر گئے، امام حسین ہر شہید کے لاشے پہ گئے، حور کے لاشے پہ گئے، حبیب کے لاشے پہ گئے، خان و محمد کے لاشے پر گئے، قاسم کے لاشے پر گئے۔ عزادارو، گھوڑے پر گئے ہیں، گھوڑے پہ گئے ہیں، کبھی عباس کو ساتھ لیا ہے، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ واحد شہید ہے اکیلا علی اکبر۔ جب امام حسین نے یہ آواز سنی، یا ابتاہو ادرکنی، بابا ہمارا سلام آخر قبول کیجئے، حسین تیزی سے چلے اور گر پڑے۔ عزادارو سن لینا، کھرو تگروتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین تیزی سے چلے لیکن گر گئے، ٹھوکر لگی، اب حسین اٹھ نہ سکے۔ اب حسین، خدا کی قسم شہزادی معاف کرے، اب حسین اٹھ نہ چکے، حسین سے اٹھا نہیں گیا۔ مین حدیث فرماتے ہیں پدر پر لاشے پسر، زانو بزانو رسید۔ ارے حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گٹلیوں کے بل چلتا ہو، اور کہتے جاتے تھے اعلیٰ علی اکبر، اعلیٰ علی اکبر۔ جزاک اللہ، ماتم کرو عزادارو، ماتم کرو عزادارو۔ عزیزو، حسین پہنچے، جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ سانس لے لو عزادارو،
और फिर जो दुआ मांगोगे पूरी होगी। हुसैन जब अकबर के करीब पहुंचे ना, जवान बेटा है, शबीए पैगंबर है, शबीए पैगंबर है। अजीजान मोहतरम, जुमला याद रखना। अज़ादारों, हुसैन का कितना बड़ा इम्तिहान था ये करबला में, सबसे बड़ा इम्तिहान करबला में यही था मेरे हिसाब से। अज़ादारों, हुसैन जब अकबर के लाशे के करीब पहुंचे, पता है क्या देखा? जवान बेटा है, अपनी दोनों जो पैर है ना, एक पैर आगे कर रहा है, एक पैर पीछे कर रहा है, एक पैर आगे कर रहा है, एक पैर पीछे कर रहा है। अज़ादारों, हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते, बेटा क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल? और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अज़ादारों, कभी आसमान को देखते हैं, कभी मदीने की तरफ देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी मदीने की तरफ देखते हैं। अज़ादारों, हुसैन कहते, बेटा अकबर क्या बात है? अब चूंकि बेटा है, सामने 57 बरस का ज़ईफ़ बाप है, बेटा है और ज़ईफ़ बाप है। अकबर के कलेजे में बर्छी लगी है ना। अकबर ने जब देखा मेरा बाबा आ गया, सुन लेना अज़ादारों, तो अकबर ने एक हाथ अपने कलेजे पर रखा ऐसे, सुनो, और पैर आगे पीछे कर रहे हैं, एरिया रगड़ रहे हैं, एरिया रगड़, तकलीफ हो रही है, एरिया रगड़ रहे हैं। अज़ादारों, हुसैन कहते, बेटा कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है मेरे लाल? तो पता है अकबर कहते, नहीं बाबा कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बाप को पता चलेगा कि बेटे के कलेजे में बर्छी लगी है, तो बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पता है इमाम हुसैन ने पूछा, बेटा कोई तकलीफ है? कहा नहीं बाबा कोई तकलीफ नहीं है। पता है हुसैन रो के कहते, अकबर मुझसे मत छुपा मेरे लाल, बर्छी तेरे कलेजे में नहीं मेरे कलेजे में लगी है, बर्छी तेरे कलेजे में नहीं मेरे कलेजे में लगी है। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, मुख्तसर कर दूं शहादत, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अज़ादारों, हुसैन ने पूछा, अकबर जालिम ने बर्छी क्यों मारी मेरे लाल? किसने मारी? तो अकबर कहते हैं, हसीन इब्न नुमैर ने बर्छी मारी। कहा बेटा बर्छी निकाली क्यों नहीं उसने? कहा जब बर्छी मारी और मार के तोड़ दी। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? अब जो जुमला है वो बड़ा सख्त जुमला है अज़ादारों, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता अज़ादारों। कहा बेटा बर्छी किसने मारी? कहा हसीन इब्न नुमैर ने मारी। कहा बेटा निकाली क्यों नहीं उसने? कहा जब मारी ना तो उसने बर्छी को तोड़ दिया। कहा क्यों तोड़ दिया? तो अब जो जुमला बड़ा सख्त जुमला है, खुदा की कसम सुने कितना सख्त जुमला है, बर्दाश्त कर लेना दादा। और जिसका जिगर पत्थर का है, अगर खुदा की कसम आज पत्थर से आंसू ना निकला तो अकबर की शहादत पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन ने पूछा बेटा उसने बर्छी क्यों तोड़ी, तो अज़ादारों अकबर कह रहे थे बाबा मैंने सुना हसीन इब्न नुमैर अपने साथियों से कह रहा था, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है। आज अगर अपने बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाल लेंगे मैं मान जाऊंगा कि हुसैन से ज्यादा साबिर कोई नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़दारो। बेटा क्या इरादा है? बाबा बर्छी निकाल लो। अब सुनो कितनी सख्त मंजिल है। बाबा बर्छी निकाल लो। अज़ादारो शायर कहता है लेकिन बाबा जरा संभल के निकालना, बाबा जरा संभल के निकालना। जो बेटा सुनो जुमला अज़ादारो शायर क्या कहता, सुनो जुमला अज़ादारो एक अजीब फिक्र है यहाँ पे। बर्छी का फल संभाल के बाबा निकालना, शायर कह रहा है बर्छी का फल संभाल के, खुदा की कसम जुमला सुनो, बर्छी का फल संभाल के बाबा निकालना
मुश्किल है एक वक्त में दो दिल संभालना। मुश्किल है एक वक्त में दो दिल संभालना। अदादारो मातम करो, अदादारो मातम करो, अदादारो। उम्मे लैला आई है पुरसा लेने के लिए, इमाम सज्जाद आए अपने भाई का पुरसा लेने के लिए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अदादारो बस आखिरी मरहले में मजलिस हो रही है, बड़ी नूरानी मजलिस हो गई है अज़ादारो, आखिरी मरहले में है। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो बेटा क्या इरादा है? बाबा बर्छी निकाल लो। अज़ादारो अली अकबर कहते हैं बाबा आज दादा इब्राहिम की याद आ रही है, दादा इस्माइल की याद आ रही है। कहा क्यों बेटा? कहा दादा इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी चलाई थी ना, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधी थी, आंखों पे पट्टी बांधी थी। बाबा आज आप मेरे कलेजे से बर्छी निकाल लो, मगर आंखों पे पट्टी ना बांधना। क्या सुन रहे हो अज़ादारो? करबला की रूहें, करबला में रूहें आ गई, नबियों की रूहें करबला में आके जमा हो गई। अज़ादारो बस आखिरी जुमले में है, तमाम नबियों की रूहें करबला में आ गई। अजीजों अरवाहे अंबिया करबला में सिमट कर आ गए। अज़ादारो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपनी निगाह को फिराया, देखा अंबियाओं का मजमा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं दादा इब्राहिम आप आगे आइए, दादा इब्राहिम आप आगे आइए। अज़ादारो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गया है, ये दादा इस्माइल आप भी आगे आइए, वो भी आगे आ गए। दादा इब्राहिम आपने अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चलाई थी, आंखों पे पट्टी बांधी थी। आज मैं अपने बेटे अकबर के कलेजे से बर्छी निकालने जा रहा हूं। अज़ादारो जनाब इब्राहिम से मंजर देखा ना गया, रूह वापस हो गई। अज़ादारो अरवाहे अंबिया वापस जाने लगी, अरवाहे अंबिया वापस जाने लगी। अज़ादारो करबला में अब रूहें नहीं है, लेकिन अजीजान गिरामी जनाबे रसूल खुदा की रूह करबला में रुकी हुई है। ए बेटा हुसैन तुमने मेरी जबान चूसी है, जीना ना बेटा, जरा संभल के, जवान बेटा है बेटा, मेरे लुआब की तासीर को याद रखना। अज़ादारो एक मर्तबा अली आगे बढ़े, ए बेटा मैंने 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ा था, तुम्हें आज 2 उंगलियों से अपने बेटे के सीने से बर्छी निकाल ली है। ए बेटा जरा संभल के। अज़ादारो एक मर्तबा इमाम हसन आगे बढ़े, ए भाई जवान बेटा है, जरा आहिस्ता से। अज़ादारो एक मर्तबा फातिमा ज़हरा की रूह आके कहती, ए बेटा हुसैन मेरे दूध की तासीर को याद रखना। अज़ादारो हुसैन ने ज़मीने करबला पर घुटना देखा, सुन लेना जुमला कर रहा हूं मजलिस तमाम। अज़ादारो हुसैन ने अपना एक घुटना ज़मीने करबला पे देखा, आज तीनों को हुसैन ने चढ़ा के मतलब आसमान की जानिब देखा। ए मेरे परवरदिगार गवाह रहना, तेरे हुजूर में वो पेश कर रहा हूं जो रफ्तार और गुफ्तार में मेरे नाना रसूल खुदा से मिलता था। अज़ादारो बस एक मर्तबा हुसैन ने बर्छी पकड़ी, सुनो अज़ादारो, बर्छी पकड़ी, अकबर के जिस्म पे लर्जा हुआ। हुसैन ने जब बर्छी छुई है तब मर्तबा जिस जनाबी अली अकबर का लर्जा। हुसैन ने एक मर्तबा या अली मदद कहा, सुनो मेरी तरफ देखो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा या अली मदद कह के जो बर्छी निकाली, अरे अकबर का कलेजा बर्छी में उलझ कर आ गया। अकबर एरिया रगड़ने लगे, अरे बाप के सामने जवान बेटा एरिया रगड़ कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाली अकबरा। मातम हुसैन।